ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ادھر ناظرین گرامی، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کی شب جاری کردہ بیان میں خبردار کیا ہے کہ امریکہ ایک حقیقی معاہدے کے مکمل نفاذ تک ایران کے اندر اور اس کے اطراف میں اپنی بھرپور فوجی موجودگی برقرار رکھے گا۔ اگر وعدوں کی پاسداری نہ کی گئی تو زبردست رد عمل دیا جائے گا۔ یہ درندہ ایک طرف مذاکرات کی بھی بات کرتا ہے، دوسری طرف دھمکی بھی دے رہا ہے، اور یہ حقیقت ایک ویڈیو آئی ہے اس وقت دیکھ لیجئے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ لگ بھگ یہ نہیں، ایک اور ویڈیو 50,000 ٹروپس کو مڈل ایسٹ میں بھیجا جا رہا ہے، بھیجا جا چکا ہے، اور یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ بہت زیادہ اس وقت میرینز اور جو ہے بحری بیڑے، فوجی، مختلف فوجیوں کو لے جانے والے مختلف ہیلی کاپٹرز، سب کچھ مشرق وسطیٰ کے مختلف علاقوں میں اس وقت امریکہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مذاکرات صرف نام نہاد دنیا کو دکھانے کے لیے تھے، آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے تھے، اصل میں مزید تیاری کے ساتھ شاید ایران پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے، یہ کہتے ہوئے ان تمام ویڈیوز پر اس وقت مختلف اور الگ الگ تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے جہاں پر یہ دعوے کیے گئے، وہیں پر ناظرین گرامی اس وقت جو ہے ایرانین میزائل کی جانب سے ایک علاقے میں حملے کے بعد الجزیرہ چینل کی بلڈنگ کو نقصان پہنچنے کی خبر سامنے آ رہی ہے، اور اس ویڈیو کو اس کو شیئر کرتے ہوئے اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ جو ہے لبنان کے سلسلے میں وہاں پر اتنی بڑی تباہی ہوئی تھی، وہیں کی یہ چیزیں ہوں۔ بہرکیف اس وقت جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے اس میں الجزیرہ کی بھی ایک بلڈنگ ہے، یہ دعوے کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک اور ویڈیو اس وقت سامنے آئی ہے۔ لندن میں لبنان پر ہونے والے حملوں کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجات درج کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت جس طرح سے جو ہے جنگ بندی کے مذاکرات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کا ہم نے آج مارننگ پرائم ٹائم میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ لبنان پر ہونے والے بچوں کی جو اموات ہوئی ہیں اس کی تعداد کتنی بڑی ہے، یہ بھی ہم نے اس کے سامنے رکھا تھا، جس کو لے کر کے جو ہے اس وقت اٹلی کے اور اسپین کے وہاں کے وزیر اعظم نے بھی بیان جاری کیا تھا۔ اب لندن کی سڑکوں پر احتجاجی نکل کر کے آئے ہیں اور اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایران میں بھی اس وقت جس تیزی کے ساتھ احتجاجات بڑھ رہے ہیں، مذاکرات کو بند کر کے لگاتار اٹیک کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہیں پر عباس آغاقچی نے صاف الزام لگایا اسرائیل نے 24 گھنٹے کے اندر اندر مذاکرات کی خلاف ورزی کی ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر جو ہے جنگ بندی ختم ہو جائے گی، ہم بھی اپنے اٹیک شروع کریں گے۔ تو یہ اس صورتحال ہے ناظرین گرامی۔ ظاہر سی بات ہے ان درندوں پر کبھی یقین کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ لوگ جنگ بندی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو ان کو نقصان ہوا ہے، وہ جو جنگ کو جو ہے ان پر جو دباؤ بنتا ہے، اس دباؤ کو کچھ دیر کے لیے کم کرنے اور دوبارہ تیاری کرنے، پھر دوبارہ حملے کرنے کے لیے درندے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ الکفار لا اعتبار۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں کہہ کر کے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وضاحت کے بعد بھی جو ہے لگاتار اس پر عالمی سطح پر غصہ پایا گیا۔ پاکستان کہتا ہے کہ لبنان کو شامل کیا گیا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ اسی لیے اس روسی وزارت خارجہ ترجمان نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی مکمل طور پر شکست ہوئی ہے، جس کے چلتے وہ اس وقت اس کو جو ہے پوری طرح سے اس پکچر کو پورا واضح کرنا چاہتے ہیں، اس بوکھلاہٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں اپنی تصویر کو صحیح شبیہ کو پیش کرنے کے لیے یہ ساری چالیں چلی جا رہی ہیں۔
تو ناظرین گرامی 40 دن تک بند رکھنے کے بعد اسرائیلی حکام نے مسجد اقصیٰ کو اور دوبارہ نمازیوں کے لیے جو کھول دینے کی تصویریں ہیں وہ لگاتار آپ لوگوں کے سامنے آئیں، اور جمعرات کی صبح آج فجر کی نماز ادا کی گئی۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق نئی سیکورٹی ہدایت کے تحت مقدس مقامات کو کھولا گیا، جبکہ پرانے شہر و اطراف میں سینکڑوں پولیس اہلکہ اور بارڈر گارڈز وغیرہ تعینات کیے گئے تھے۔ تاہم مسجد اقصیٰ کی بحالی کے ساتھ ہی متعدد پابندیاں بھی برقرار رکھی گئی ہیں۔ بہرکیف اس مرتبہ جو ہے مسجد نماز کے لیے مسجد اقصیٰ کو کھولے جانے کے بعد اس وقت جو ہے الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں۔ ادھر امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی جنگ بندی سے متعلق مذاکرات میں پاکستان کے کردار پر اسرائیل نے شبہ ظاہر کر دیا۔ اس نے کہا کہ اسے اسلام آباد کی ثالثی پر کوئی اعتماد نہیں۔ امریکہ اعتماد کر رہا ہے، اسرائیل اعتماد نہیں کر رہا، پاکستان کو نشانے پر لے رہا ہے، مذاکرات توڑ رہا ہے، لبنان پر حملے کر رہا ہے، عرب ممالک ایران پر حملے کر رہے ہیں، امریکہ دھمکی دے رہا ہے، مسلسل اپنے ٹروپس کو بھیج رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں اپنے اس کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ آخر ہو کیا رہا ہے؟ کہیں اس مذاکرات کے نام پر ایران کو بیوقوف تو بنانے کی کوششیں نہیں ہوئی؟ اس کو لے کر کے اس وقت جو ہے مختلف طرح کی جو ہے تبصرے سامنے آ رہے ہیں ناظرین گرامی، کیونکہ جنگ بندی کے بعد سے جو رویہ اس وقت امریکہ کا اور اسرائیل کو دیکھنے کو مل رہا ہے، اس سے صاف اور واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو لے کر کے سنجیدہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اس وقت ایران نے صاف اور واضح کر دیا ہے کہ جو ہے وہ دیکھے گا کچھ گھنٹے، پھر اس کے بعد وہ بھی اس کا رد عمل دینا شروع کر دے گا، اس لیے کہ خود وہاں کی عوام جو ہے لبنان پر ہونے والے حملے کے بعد سے احتجاج کرتے ہوئے ایرانی حکومت کو اور فوج کو کہہ رہی کہ وہ اسرائیل پر حملہ کریں۔ ناظرین گرامی آئیے ایک دو تین خبریں بھارت سے وابستہ بھی آپ کے سامنے رکھوں جو ضروری ہیں۔ شنکراچاریہ سوامی اوی مکتیش ورانند سرسوتی کے خلاف جان سے مارنے کی دھمکیوں کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس واقعے نے مذہبی اور سماجی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق 1 اپریل 2026 کو دوپہر کو شنکراچاریہ کے سرکاری موبائل نمبر پر دھمکی آمیز ٹیکسٹ پیغامات بھیجے گئے۔ ان پیغامات میں ان کو عتیق احمد کی طرح قتل کی دھمکیاں دی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ نمبر بلاک ہونے کے بعد ملزم نے 6 اپریل کو دوبارہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اس بار اس نے 2 صوتی پیغامات بھیجے، پہلا دوپہر 1:55 پر 55 پر، دوسرا 1:57 پر۔ ان آڈیو پیغامات میں سنگین دھمکیاں بھی شامل تھیں۔ سوامی پرتیکچانندیا مکند آنند گیری نے اس معاملے پر معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ بہت سنگین معاملہ ہے، اسے ہلکے سے نہیں لیا جا سکتا۔ شنکراچاریہ کے وکیل کے ذریعے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ فی الحال پورے معاملے کی تحقیقات کی تیاریاں جاری ہیں اور سیکورٹی اداروں کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی اس سرسوتی مکتیشورانند کے بیچ میں اور یوگی کے بیچ میں جو کچھ ہے، بی جے کے بیچ میں جو دوریاں ہیں اور کیا کچھ اس سے پہلے بھی ہوا، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایسے میں لگاتار ان کو جو ہے اس وقت جان کی دھمکیاں دینے کو لے کر کے جو یوگی پر ہونے والے ان کی تنقیدی باتیں اور مودی پر کی جانے والی ان کی تنقیدی باتوں کو سب کچھ جوڑ کر کے دیکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ادھر آندھرا یونیورسٹی میں فارمیسی کے آخری سال کی 2 ایرانی طالبات سولماس محمدی اور زینب محمدی نے ان کے ملک ایران میں جاری جنگی صورتحال کے پیش نظر مالی مدد کے لیے ضلع کلکٹر سے رجوع کیا ہے۔ طالبات نے بتایا کہ وہ آندھرا یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں اور اپنے 3 بچوں کے ساتھ وشاکھاپٹنم میں مقیم ہیں۔ ایران میں جنگ کے باعث نہ تو اپنے گھر والوں سے رابطہ کر پا رہی ہیں اور نہ ہی کوئی مالی مدد حاصل ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں انہیں کرایہ، بچوں کی اسکول فیس اور روزمرہ اخراجات پورے کرنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ کہا کہ اگرچہ انہیں انٹرنشپ مکمل کرنے کے لیے جون کے اوائل بھارت میں رہنا ہے، لیکن غیر یقینی صورتحال کے باعث کسی بھی وقت ایران واپس جانا پڑ سکتا ہے۔ ہوائی ٹکٹ کے اخراجات بھی درکار ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی اس شکایت کو سننے کے بعد جو ہے ان کو مہلت دینے کی درخواست کی گئی ہے کلکٹر کی جانب سے اور ضلعی حکام کی جانب سے۔ یہ اس وقت فرمان بھی جاری کیا گیا ہے۔ آس پاس کے مسلمان بھی اگر ان لوگوں کو سپورٹ کریں تو بہتر رہے گا، کیونکہ جنگی صورتحال کے پیش نظر یہ دونوں ایرانی خواتین اس وقت بڑی پریشان نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔